السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ایمان والو اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے رسول کی مان کے چلو، اور تم میں جو علماء ہیں اور اہل حکمران ہیں، نیک حکمران، ان کی مان کے چلو۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ کر سب آواز تھوڑی سی زیادہ ہے، گونج ہے، اس لیے میں نے آپ کو روکا، معمولی سی کم کر دیں، زیادہ نہیں۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى۔ یقیناً اعمال کو ان کی نیتوں کے ساتھ مربوط کر دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر کسی کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے تک انما الاعمال بالنیات پر 3 نشستیں ہو چکی ہیں، 3 پہ بات ہو چکی ہے۔ آج میں وانما لامرئ ما نویٰ پہ بات کروں گا، اگر میرے لیے ممکن ہوا تھوڑا سا اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد بھی ایک آدھ نشست نیتوں کے اوپر ہے، لیکن آئندہ جمعے نیت کے اوپر نشست نہیں ہوگی، اللہ نے چاہا تو قربانی کے اوپر نشست ہوگی، کیونکہ وہ آخری جمعہ ہے نا، عید سے پہلے، تو اس حوالے سے چلے قربانی پہ بات ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا جب عید کا اختتام ہوگا، اللہ زندگی دیں گے، بعد میں جو نیت کا جو پیچھے بقایا ہوگا اسی پہ انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے۔ انما الاعمال بالنیات تک ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ آگے ہے وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ آدمی کے لیے بس وہی کچھ ہے، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کر چکا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خیر کی نیت ہے تو نصیب میں خیر ہے، شر کی نیت ہے تو نصیب میں شر ہے۔ مقدار میں، معیار میں نصیب نیت اعلیٰ ہے تو مقدار اور معیار میں نصیب بھی اعلیٰ ہے۔ مقدار اور معیار میں نیت بدترین ہے تو معیار اور مقدار میں نصیب بھی بدترین ہے۔ ما نویٰ سے مراد عمومی طور پر 3-4 چیزیں لی گئی ہیں، وہ آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، اعمال کی توفیق۔ ہر کسی کو اسی عمل کی توفیق ملتی ہے، اسی عمل کے لیے راستے کھل جاتے ہیں جس عمل کی اس نے نیت کی ہوتی ہے۔ بندہ نیت ہی نہ کرے، راستے نہیں کھلتے، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی۔ ایک بندہ صبح کی نماز کی نیت ہی نہیں کرتا، اور نیت کوئی تمنا خواہش کا نام نہیں ہے، کسی ارادے کا نام نہیں ہے، مذبذب ارادے کا نام نہیں ہے، میں اس پر ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں۔ نیت کسی تمنا خواہش کا نام ہے، مضبوط ترین ارادے کا نام ہے، نیت ہے۔ ٹھیک ہے، ارادہ جتنا مضبوط ہوگا عمل کی توفیق بھی اسی مضبوطی سے آتی ہے۔ ایک بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور جب بات کریں بس جی توفیق دے، بڑی خواہش ہے نماز پڑھنے کی، اللہ توفیق دے، بڑی خواہش ہے نماز پڑھنے کی۔ اور یاد رکھیے، پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، بندہ جس عمل میں کمزور ہوتا ہے وہ نیت کرتا جاتا ہے، نیت تو نہیں، ہم عام الفاظ میں نیت کہتے ہیں، خواہش کرتا جاتا ہے، اس عمل سے وہ اتنا ہی دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ عمل اس کے لیے اللہ کی طرف سے مشکل تر بنا دیا جاتا ہے۔ عمل اٹھتا نہیں لیکن مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ مچھلیوں والوں کا قصہ آپ کے سامنے ہے،
ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا، باز نہیں آئے، تو باز نہ آنے پر اللہ نے یہ نہیں کیا اب حکم اٹھا دو انسانوں کی طرح۔ امریکہ میں شراب حرام تھی، لوگ باز نہیں آئے، حلال ہو گئی۔ کیا انسانوں کے کیا قوانین ہے خدا کی قسم۔ یورپ میں زنا پھیل گیا، باز نہیں آئے، قانون بن گیا۔ اور ہمارے لائرز بڑے فخر سے پڑھاتے ہیں انگلینڈ کا، انگلستان کا قانون غیر تحریر شدہ ہے، لعنت ہے اس غیر تحریر شدہ پر۔ انسان تو اپنے رسوم و رواج کا غلام ہے اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ غیر تحریر شدہ ہے۔ تعجب ہوتا ہے مجھے ایسے اساتذہ کی وزڈم کے اوپر۔ اللہ نے بندوں کے لیے جو دستور اتارا ہے اس کا نام ہی کتاب ہے تحریر شدہ۔ یہ شان ہے ہماری، انسان کی پہچان یہی ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اللہ شان یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جو دستور اتارا ہے وہ کیا ہے؟ تحریر شدہ۔ ہم نے اسے لوح محفوظ میں بھی تحریر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے نبی کے سینے پر اتارنے کے بعد دنیا میں بھی اس کو تحریر کر دیا۔ اللہ تو شان ہی بتا رہے ہیں۔ ہمارا استاد بڑے فخر سے کہتا ہے انگلینڈ کا قانون غیر تحریر شدہ، یہ شان ہے، یہ اس کی درندگی ہے، حیوانیت ہے، جانور پنا ہے۔ مثالیں ہیں نا، پریسیڈنٹس ہیں نا، رسوم و رواج ہے نا، ایگزامپلز ہیں نا، اور کیا ہے؟ ایک گناہ میں لت پت ہو گیا بندہ، آدھی آبادی لت پت ہو گئی، یا قاری صاحب بھائی میں تنگ ہو رہا ہوں، آپ تنگ نہیں ہو رہے، میں تو تنگ ہو رہا ہوں، ویسے خود بھی دیکھ لیا کرو، آپ تھوڑا سا کر لیتے ہو، ہر چیز کے لیے مجھے بتانا ضروری نہیں ہونا چاہیے، اور قاری صاحب کو کہیں یہاں بیٹھا کریں، دیکھیے شور ہو رہا ہے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ نہیں بس جو بھی بات ہوئی گئی ہے، خاص پوائنٹ پہ بات ہو رہی تھی۔ ہاں جی، یہ بات ہے، آدھی آبادی گناہ میں لت پت ہو جاتی ہے، جب اس سے کام بڑھ جاتا ہے قانون بن جاتا ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ اس کو شان بتایا جا رہا ہے، جی شان ہے، انگلینڈ کا قانون غیر تحریر شدہ ہے۔ جب بندہ اللہ کے در کو چھوڑتا ہے نا، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، اسے لوگوں کا تھوکا ہوا بھی اچھا لگتا ہے، اپنا سونا بھی اسے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، ہم کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، وہ کپڑے اتار دیتے ہیں، اب ہم نے کپڑے اتارنے شروع کر دیے ہیں۔ آغاز ہو چکا ہے کہ نہیں؟ آغاز ہو چکا ہے نہیں؟ میری بھی نظر پڑ گئی، یقین کریں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، وہ شکل اس بندریا کی شکل میرے ذہن سے دور نہیں ہو رہی جو اسلام آباد میں اس نے پورے اپنے کپڑے اتار دیے تھے۔ کسی نے مقدمہ کیا، اینکر بولے، کسی دیندار سے اگر کوئی بغیرتی ہو جائے اس کو ایسا فوکس کر دیتے ہیں، کیونکہ دین کو تو فوکس نہیں کر سکتے نا، دیندار سے بغیرتی ہو گئی ہے، لہٰذا دین کا بدلہ کس پہ نکلتا ہے؟ سارا دیندار کے اوپر، دیندار کے عنوان سے دین سے بدلہ نکالا جاتا ہے۔ اللہ انما الاعمال، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کا علم اتنا وسیع، اللہ نے فیصلہ ہی نیتوں پہ کرنا ہے۔ ایک اینکر صاحب ہیں، وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ میں ان کے پروگرامس میں میرا آنا جانا ہے، ان سے میرا اچھا تعلق بھی ہے، بظاہر اچھے تعلقات تو ہوتے ہیں نا جی، یہ آپ کیا کہتے ہیں کارپوریٹ ایتھکس ہوتے ہیں نا یہ بس یہ منافقت کی ایک عجیب دنیا ہے، اندر کفر بھرا ہوتا ہے، ہاتھ ملا کے اسمائلنگ فیس، تو ایسا تعلق ہمارا بھی ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔
اس بندے نے پچھلے دنوں ایک دیندار سے بغیرتی ہوئی یا نہیں ہوئی جو بھی ہے، اب حکومت کے ذمے ہے، کیا کہتے ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، میں تو اس پہ کامنٹ ہی نہیں کرتا۔ اس پہ اس نے اپنے سوشل میڈیا کے چینلز پہ پروگرامز کیے اس نے۔ مجھ سے بھی اس کی ٹیم کے ذریعے رابطہ ہوا، مجھے بھی کسی چینل نے مدعو کیا، میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، اس موضوع پہ میں آنے کے لیے تیار نہیں، میں ضرور بات کروں گا۔ میں تو قصور کی زینب پہ پروگرام کر چکا ہوں، میں اور بہت سی چیزوں پہ پروگرام کر چکا ہوں۔ ہمارے وزیر اعظم نے جو پردے کے فلسفے پہ بات کی اور بڑے کمال کی بات کی، میں اس پہ پروگرام کر چکا ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں، اس پہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ کاندھا ہے، یہ کاندھا استعمال ہو رہا ہے دین کے خلاف، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو ویسے ان سے میری ان کی ٹیم سے بات ہوئی، تو چند دن بعد دیکھا انہی کے مسلک کی بھی ایک ویڈیو آ گئی، اور باقاعدہ FIR بھی کٹی ہوئی ہے۔ پھر کسی اور مسلک کی بھی آ گئی ویڈیو۔ خیر اہل سنت والے اب ماشاءاللہ بڑے باشعور ہو چکے ہیں، اہل سنت کے جتنے بھی طبقات ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہیں، کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی۔ جب ایران سے ان کو جوتے پڑے ہیں نا، تو عقل ان کو آنی شروع ہو گئی ہے، پہلے ان کو عقل نہیں آ رہی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ میں نے انہیں اس ویڈیو کا لنک سینڈ کر دیا واٹس ایپ کے اوپر۔ میں نے کہا اس پر بھی پروگرام کرو نا حضرت، اس پر بھی پروگرام کرو، آپ تو ماشاءاللہ بڑے تیز ہو، ایکٹیو ہو، اس پر بھی پروگرام کرو، کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے بڑا گندا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا آپ اس چیز کو بھی فرقہ واریت میں لا رہے ہیں۔ میں کہا آپ فرقہ واریت میں لا چکے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، الٹا چور کوتوال کو ڈھانٹے، آپ فرقہ واریت میں لا چکے ہیں۔ دلیل یہ ہے 24 چینل پہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی کتنے کارٹون بنتے ہیں۔ میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا نہیں ہوں، پہلے آپ کو صاف کلیئر کر دوں۔ 24 چینل کی، یہ آپ کے صرف اور صرف آپ کے کان کھڑے کرنے کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں۔ کچھ بہت سی باتیں ہوتی ہیں آپ آرام سے سن کے گزر جاتے ہیں، ہم نہیں گزرتے، ہم اس کو دین کی روشنی میں دیکھتے ہیں، الحمدللہ ایمان کی فراست سے اس کو آبزرو کرتے ہیں۔ 24 چینل کسی اور مسلک کا، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ CNN نے بنا کے دیا ہے 42، اس کے بعد یہ ترقی کرتے کرتے 24 بنا، اور یہ تو اداروں کے بھی انڈر آبزرویشن ہیں یہ لوگ۔ اس سے زیادہ میں یہاں ممبر پہ بات نہیں کر سکتا، مجھے معلومات ہے، اللہ کا شکر۔ 24 چینل پہ دیکھیں، ہر وقت مولانا فضل الرحمان کے کارٹون بنتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ساجد نقوی کا کارٹون دیکھا اس میں؟ نہیں ملے گا۔ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا ہم خاموش ہیں کا مطلب یہ نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ یہ نہیں کہ میں مولانا فضل الرحمان کی حمایت کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ نے کارٹون ہی بنانے ہیں نا، خاکی پیش کرنے، تو بناؤ کسی اور کی بھی پتہ چلے نا۔ اگر آپ ایک مسلک کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو دشمنی فضل الرحمان سے نہیں ہے، آپ کو دشمنی مولویت سے ہے، ذاکروں سے آپ کو دشمنی نہیں ہے۔ یہ بہت سی چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، ہم آبزرو نہیں کرتے، خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ تو اس نے اس بغیرتی کرنے والے پر کئی ویڈیوز بنائی، لیکن جو دوسری ہے اس پر وہ گونگا شیطان بن گیا۔ میں کہ یار بناؤ نا اس پر بھی، یا کسی پر نہ بناتے یا سب پہ بناتے، ہم پتہ چلتے آپ غیر جانبدار ہیں، ہم نیوٹرل ہیں۔ جب اپنے گھر کی بات آتی ہے گونگے شیطان بن جاتے ہیں، اور جب دوسروں کی بات آتی ہے ویڈیوز بناتے ہیں، پروگرام پہ پروگرام کرتے ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ دین پر غصہ نکالنا چاہتے ہیں، نہیں نکال سکتے، دیندار کو پکڑ کے غصہ نکالتے ہیں، اور اس حقیقت کا اللہ کے نبی کو پتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، میرا اعلان ہے کہ اس کو بغض مجھ سے ہے۔ اب ایک بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو وہ رسول اللہ کے خلاف بکواس کر کیسے سکتا ہے؟ اب وہ جا کے رسول اللہ کے وفاداروں کو پکڑ کے بدنام کرنے کی کوشش کرتا، ابو بکر کو پکڑے گا، عمر کو پکڑے گا، عثمان کو بنے گا۔ لا الہ الا اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4 خلفاء میں سے 2 سسر ہیں، 2 داماد ہیں۔ پہلے 2 سسر ہیں اور دوسرے 2 آخری 2 داماد ہیں۔ اب رسول اللہ پہ حملہ نہیں، لیکن آپ کے اہل بیت پہ، آپ کے گھر پہ حملہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھی صرف روٹی کھانے کے لیے، بس
انہیں یہ پتا ہے کہ روٹی کیسے کمانی، حلال حرام طریقے سے بچوں کو کیسے کھلانا ہے، دین کا پتہ نہیں ہے. تو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یاد رکھیے ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. اسی عمل کی توفیق ملے گی جس کی وہ نیت کر چکا ہے. بس اسی عمل کے راستے کھلیں گے جس کی وہ نیت کر چکا ہے. اگر اس نے شر کی نیت کی ہے، شر کے دروازے اس کے لیے اللہ کھول دیتے ہیں. اگر اس نے خیر کی نیت کی ہے، خیر کی توفیق کے دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں. لا الہ الا. توفیق کسے کہتے ہیں؟ توجیہ الاسباب نحو الخیر، خیر کی طرف راستے کھل جانا، یہ شرعی اصطلاح میں مطلب ہے. لا الہ الا اللہ. شر کی نیت کی، شر کے دروازے کھلیں گے. خیر کی نیت کی، خیر کے دروازے کھلیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت پر اتر آتے ہیں حالانکہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس طرف چل پڑتے ہم انہیں چلا دیتے ہیں. جو لوگ رسول کی مخالفت پر اتر آتے ہیں حالانکہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، ہم اس طرف چلا دیتے ہیں جس طرف وہ چل پڑتے ہیں. یعنی شر کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. وہ سمجھتے اوے میری تو فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، انجام کار جہنم کی کھائی میں گرا دیتے ہیں. یہ ہے ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے. خیر کی نیت کی ہے، خیر کی توفیق ملے گی. شر کی نیت کی ہے، شر کی توفیق ملے گی. شر کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے. اس لیے نیت کو اپنا مرکزی نقطہ بنائیں. لا الہ الا اللہ. تکلیف سے کام لیں، تکلف سے کام لیں، نیت کو اپنے گھیرے میں رکھیں. نیت کو کیا کہتے ہیں، شتر بے مہار بننے نہ دیں. ہوتے ہیں بندوں کو دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے گلے شکوے ہوتے ہیں. بندہ کہتا میرا موقع ملا میں بھی اپنے دانتوں کے نیچے دبا دوں گا اس کو. بڑی باتیں ہوتی ہیں. ایک بڑی شخصیت تھی، ان کے ساتھ مجلس رہتی تھی. تو میں نے ایک دن کسی ایک ڈکٹیٹر حکمران کے بارے میں کہا. میں نے کہا یہ ڈکٹیٹر حکمران اس شخصیت کے دانتوں کے نیچے آگے یہ چبا کے رکھ دے گا. اور واقعی ایسے ہوا، چبا کے رکھ دیا بعد میں اس کو. لا الہ الا اللہ. تو انما لکل امرئ ما نویٰ، بس جو نیت کریں گے اللہ اسی کے دروازے کھولیں گے. نیت کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں. ہم سمجھتے ہیں بس ہاں بھائی اسمائلنگ فیس ہے، میں نے دل میں رکھا ہوا ہے، مجھے موقع ملے گا میں چھوڑوں گا نہیں، اسی پہ موت آ گئی. پھر اگر شر کی نیت ہے وہی دروازے کھل گئے تو توفیق ہی نہ ملے. کل قیامت کے دن کیا حساب دیں گے؟ مرتے ہی بندے کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ اعمال کی توفیق، اور دوسرا مطلب اعمال کے نتائج. بندے کے لیے وہی کچھ ہے اس نے جو نیت کی. خیر کی نیت کی ہے تو خیر کا نتیجہ سامنے ہوگا. شر کی نیت کی تو شر کا نتیجہ سامنے ہوگا. ضروری نہیں اس نیت پر عمل بھی ہو، بدلہ ضرور ملے گا. ایک بندہ نیت کر لیتا، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، نیت کر کے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن وہ اس گناہ پہ قادر نہیں ہو سکتا. ہاتھ پاؤں تو مارے ہیں نا، بھلے عمل نہیں ہوا، بندہ گیا پکڑا گیا. تو ما نوا سے مراد یا اعمال کے نتائج ہیں. ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے. جیسے ہی نیت کی ہے وہی بدلہ سامنے آئے گا. خیر کی نیت کی ہے تو خیر کے نتائج سامنے آئیں گے. شر کی نیت کی تو شر کا بدلہ سامنے آئے گا، یا جہنم ہے یا جنت. اور تیسرا مطلب ہر بندے کے لیے وہی اعمال ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. کیا مطلب؟ قیامت کا دن ہوگا، بندے نے جن اعمال کا پختہ ارادہ کیا ہوگا وہی اعمال اس کے سامنے کر دیے جائیں گے. کیوں؟ پختہ ارادہ کرنے کے بعد اعمال وجود پذیر بھی تو ہو جاتے ہیں نا، کچھ نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے. نیت کی، اعمال صادر ہو گئے، ریکارڈ پر آ گئے. کل کا اللہ تعالیٰ فلم چلا دیں گے اس کے سامنے، چل بندہ یہ دیکھ. بعین ہی وہی اعمال اس کے سامنے کر دیے جائیں گے. آسان ہے، بعین ہی وہی اعمال.
آج سے 1400 سال پہلے اس پر ایمان لانا کتنا مشکل تھا، آج اس پر ایمان لانا کتنا آسان ہے۔ میں اور آپ جا رہے ہوتے ہیں، ساری تصویریں بند نہیں ہوتی ہیں۔ اب بندہ حیران ہوتا ہے میں گناہ کیسے کروں، کیونکہ سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمروں کے ڈر سے بندہ گناہ نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کیمروں کی خبر اللہ اپنے نبی کے ذریعے 1400 سال پہلے دے دی۔ میرے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میرے براہ راست علم کے علاوہ میرے 2 نمائندے تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تمہارے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک سے واقف ہوں، میں تمہاری نیت، آنکھوں کی خیانت اور دیانت تک سے واقف ہوں۔ میرے علم میں نہ کمی آتی نہ بھول آتی ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، پروردگار بھولتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے خبر دے دی ہے، ہر چیز آن دی ریکارڈ ہے، لیکن ہم کیمروں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لا الہ، کیوں؟ وہ کیمرے کا نتیجہ فوراً سامنے آ رہا ہے۔ اللہ نے نتیجہ تھوڑا سا ادھار پہ رکھا ہوا ہے آخرت کا، لیکن دنیا میں بھی اللہ نتیجہ دکھاتے ہیں۔ بندہ حماقت کا شکار ہوتا ہے، اس کو دنیا میں وہ نتیجہ آتا بھی ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا یہ نتیجہ آ رہا ہے۔ اللہ نتائج کے طور پر بندے کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں، اس کے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں، جس طرح میں نے پیچھے جو میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ اور بندہ جو اس کے اعمال بکھر جاتے ہیں، وہ سب کچھ کبھی اس پہ ڈال دیتا ہے، کبھی اس پہ ڈال دیتا ہے، کبھی اس پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کوئی میری بھی غلطی ہے، جو میرے اعمال منتشر ہو گئے ہیں اور جو میں اس وقت خدائی گرفت میں آ چکا ہوں، پکڑ میں آ چکا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور انما لکل امرئ ما نویٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس کی نیت کی۔ تو چوتھی بات، خود نیتیں بھی مراد ہیں۔ بندے نے نیت کر لی لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، بس اسی نیت پر اس کو بدلہ ہے یا اسی نیت پر اس کو سزا۔ نیت کر لی، عمل نہیں کر سکا۔ جیسے آپ کو بتا چکا ہوں، نیت کر لی صحابہ نے، بعض صحابہ غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہم جس وادی گھاٹی میں اترے چلے، عبور کرتے چلے گئے، جو شریک نہیں تھے کچھ لوگ وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، کیونکہ ان کی نیت تھی۔ کتنی بڑی بات۔ ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے، تو وہ نیتیں ہی اس کے سامنے کر دی جائیں گی، بھلے عمل نہ ہو۔ ایک برائی کی نیت ہے، ہاتھ پاؤں مار دیے لیکن وہ برا عمل نہیں کر سکا، بس اس کی سزا کے لیے وہ نیت کافی ہے۔ خیر کی نیت ہے تو خیر، شر کی نیت ہے تو شر۔ تو یہ 4 مفاہیم میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کی پہلی غرض یہی ہے، بندہ اپنی نیت صحیح کر لے۔ یہی زندگی کا مرکزی نقطہ ہے، یہی زندگی کا مرکزی نقطہ ہے کہ بندہ اپنی نیت پر توجہ دے، نیت کی خبر گیری رکھے، نیت کے بودے پن کو ٹھیک کرے، نیت کے خرابے پر نشان لگائے اور اس کو ٹھیک کرتا چلا جائے۔ یہ ہے اس حدیث کا مقصد۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس حدیث کے مقصد کو میری اپنی برادری فراموش کر چکی ہے۔ آپ علماء کو دیکھ لیں، علماء مجھ سے ناراض نہ ہوں، لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ جب اس حدیث پہ بات ہوتی ہے، وہ ساری فقہی باتیں کرتے ہیں اختلافات کی۔ امام شافعی نے یہ کہا، امام ابو حنیفہ نے کہا، امام شافعی نے کہا، وہ فقہی اختلاف کا میں انکار ہی نہیں کرتا، لیکن وہ فقہی اختلاف کو ہم فوکس اتنا کر دیتے ہیں کہ حدیث کا اصل مقصد فراموش ہو جاتا ہے۔ اب میں عرب کتب کو بھی دیکھتا ہوں، جہاں اعتدال والی باتیں ہوتی ہیں اتنا مزہ آتا ہے، جہاں اعتدال والی بات کہیں بھی نہ ہو تو بندہ بالکل کرواہٹ آ جاتی ہے۔ اب انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ سارا آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جس میں شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی کسی کے اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بتا دی، بات ختم ہو گئی۔ اب ہے کہ اس کے اوپر فقہی مسائل کیسے نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، کوئی بات نہیں، آپ اپنی رائے دیں، نکل جائیں، لیکن اس کو اتنا فوکس نہ کریں کہ جو اہم بات ہے وہ غیر اہم ہو جائے، جو غیر اہم بات ہے وہ اہم ہو جائے۔ اب دور حدیث کے اندر ہمارے طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے، خود میں پڑھ کے آ چکا ہوں، مجھے پتہ ہے، اور ایسا فوکس کیا جاتا ہے اس حدیث کو فقہی اختلاف کی روشنی میں، فقہی غلو کی بدترین مثال اس حدیث میں قائم ہو جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات،
ایک گروہ کہتا ہے جی اعمال کی صحت کا دار و مدار نیت پر ہے، آپ نے نیت کی تو عمل ہوگا، نیت نہیں کی عمل نہیں۔ مثال کے طور پر وضو آپ نے بغیر نیت کے کر لیے، وضو ہی نہیں ہوا، اور وضو کی نیت کی تو پھر وضو ہوا۔ یہ شوافے کہتے ہیں۔ احناف کہتے ہیں نہیں، انما ثواب الاعمال بالنیت، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے نہر میں چھلانگ لگا دی، جاری پانی، وضو ہو گیا، چاہے آپ نے نیت نہیں کی ہے، بس ثواب نہیں ملا وضو کا۔ ٹھیک ہے، یہ اس فقہی اختلاف کے میں انکار نہیں کرتا ہے، ہم فتوے بھی اسی پہ دیتے ہیں، یار آپ نے نہا لیا، آپ کا وضو ہو گیا۔ کوئی اگر اس پر فتویٰ نہیں دیتا ہے، شافعی مسئلہ کو اختیار کرتا ہے، کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ڈیوائیڈڈ اوپینینز کہاں نہیں ہے؟ ڈیوائیڈڈ اوپینینز فیصلوں میں ہوتی تو فتووں میں کیوں نہیں ہے؟ فیصلوں میں آپ کو ڈیوائیڈڈ اوپینین عجیب نہیں لگتی تو فتووں میں کیوں لگتی ہیں؟ فتوے اور فیصلے میں کیا فرق ہے؟ فیصلے میں فریقین ہوتے ہیں، فتوے میں فریق ہوتا ہے، صرف یہی فرق ہے، اور تو کوئی فرق نہیں۔ فتوے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فتویٰ لینے چلے گئے، آپ کہتے ہیں جی مسئلہ ایسا ہوا ہے، شریعت کی روشنی میں اس کا کیا جواب ہے، بیچ اس مسئلے کے آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو مفتی جواب دیتا ہے اگر مسئلہ ایسا ہے تو پھر اس کا جواب ایسا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اس میں فریق مخالف کو ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن فیصلے میں کیا ہوتا ہے؟ فریقین ہوتے ہیں، فریقین کی سننی پڑتی ہے، پھر جا کے آپ اس پہ پہنچتے ہیں۔ صرف یہی فرق ہے، اور تو کوئی فرق نہیں ہے۔ جو جواب آتا ہے اس کی نیچر میں فرق نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ساری بحثیں یہاں یہ چھیڑ دی جاتی ہیں، اعمال بغیر نیت کے درست ہوگا یا نہیں ہوگا، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اعمال کی درستی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جو حدیث کا اصل مقصد ہے کردار سازی، کہ آپ کے دلوں میں ابھرنے والے وسوسوں تک سے اللہ واقف ہے، میرے اور آپ کی آنکھوں کی دیانت اور خیانت سے اللہ واقف ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یہ ہے حدیث کا اصل مقصد، اور اسی پر سب سے زیادہ زور لگانا چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے، تاکہ سننے والوں کے کردار کی اصلاح ہو سکے، وہ اپنی نیتوں کو درست رکھ سکیں، سنانے والے کے کردار کی بھی اصلاح ہو سکے، وہ بھی اپنی نیتوں کو درست رکھ سکے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی تھی، صحابہ میں دو گروہ تو نہیں ہو گئے تھے کہ وضو نیت سے درست ہوگا کہ یا نہیں ہوگا۔ کوئی ایک صحابی بتا دے کہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپس میں انہوں نے فقہی اختلاف کیا اور اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے یہ حدیث لے کر۔ یہ بعد میں متاخرین کا کام ہے، ٹھیک ہے، وہ مسائل نکالتے ہیں، بسم اللہ سے بھی سینکڑوں مسائل نکل آتے ہیں، فقہ کے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح فوکس کر دینا کہ حدیث کا جو اصل مقصد ہے کردار سازی وہ نظر انداز ہو جائے، یہ کسی صورت میں غلط جائز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اہل حدیث بیٹھا ہوتا ہے حنفیوں کو گرانے کے لیے، حنفی بیٹھا ہوتا ہے حدیث پڑھاتے ہوئے اہل حدیث کو گرانے کے لیے۔ افسوس ہوتا ہے ان کی حدیث کی شروحات کو بھی دیکھتے ہوئے، اور جو حدیث سے کردار سازی کے لیے اس پہ دو کالی لکیریں لکھنے کی ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی دونوں کو۔ لا الہ الا اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مزاج شریعت سے میل نہیں کھاتا کہ آپ فقہی اختلاف کو اتنا اوپر لے آئیں کہ جو حدیث کا اصل مقصد ہے وہ فراموش ہو جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں، نیت پہ ہی ہماری بات ہو رہی ہے، حدیث کے دوسرے جملے پہ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اللہ نے نیت میں بڑی برکات رکھی ہیں۔ نیت کی برکت سے عادت عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کو عادت ہے مہمان نوازی کی، بڑی اچھی عادت ہے، کافروں میں بھی ہوتی ہے۔ حاتم طائی کتنا بڑا سخی تھا، پوری دنیا میں کے ہر کونے میں حبشی قبائل تک میں حاتم طائی کی کام کیا کہتے ہیں ضرب المثل ہے حاتم طائی، ٹھیک ہے، لیکن اسی میں آپ اللہ کی رضا کی نیت کر لیں، عبادت بن گئی۔ آپ مہمانوں کا بڑا خیال کرتے ہیں جی ماشاءاللہ، آپ کھابے پہ کھابے کھلاتے ہیں، کہتے ہیں میرے گھر سے کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے نہ جائے، او خاندان میں میری ناک اونچی رہے۔ یہ تو الٹا کھانا عذاب بن جائے گا۔
لیکن آپ کی کوئی ریاکاری کا مقصد نہیں، ناک اونچی کرنے کا مقصد نہیں، ویسے ہی آپ کا دل خوش ہوتا ہے میری ہمشیرہ گھر آ چکی ہے، میرے بھائی گھر آ چکے ہیں، میرے ماموں تایا ماما والدین میرے گھر آ چکے ہیں، یہ اچھی طرح کھل کھلا کے آرام سے بیٹھ کے کھا پی کے اچھی طرح رخصت جائے، میرا دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی کوئی نیت عبادت کی نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنے کی نہیں ہے، تو خیر اچھی عادت تو ہے، اچھی عادت تو اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جس عادت پر آپ کو کمال عبادت کا ثواب ملتا ہے، آپ اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، میں در پہ آنے والے مہمانوں کا خیال کرنا ہے، یہ کس کمال درجے کی عبادت بن جائے گی عادت۔ ایک بندے کو صبح شام بھوکا رہنے کی عادت ہے، وہ کھاتا ہی نہیں ہے، ڈائٹ پہ آ جاتا ہے کہ نہیں یار میرا پیٹ بہت بڑھ گیا ہے، میرا جسم بہت بڑھ گیا ہے، بمشکل کہیں جا کے 10-12 گھنٹوں میں تھوڑا سا پانی پی لیتا ہے یا کچھ کھا لیتا ہے، وہی بندہ روزہ رکھ لے، وہی بندہ روزہ رکھ لے، روزے کی نیت کر لے۔ صرف بھوکا رہنے سے روزہ تو نہیں ہوتا نا، نیت کرنے سے روزہ ہوتا ہے۔ رمضان میں بھی بھوکا رہیں تو روزہ نہیں ہے، حالانکہ رمضان کے روزوں میں تو رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی روزہ جائز بھی نہیں ہے۔ آپ رمضان میں نفل روزے کی نیت کرنی تو کوئی ہو جائے گا؟ نفل روزے کی نیت کیا جائز ہے رمضان میں؟ آپ نے تو رمضان میں رمضان ہی کی نیت کرنی ہے۔ وہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے کہ نفل روزے کی نیت سے بھی فرض کا ادا ہوگا، یعنی ایک الگ بات، لیکن رمضان میں آپ کے لیے جائز ہی نہیں کہ آپ رمضان میں فرض کے علاوہ کسی اور روزے کی قضا کی یا نفل کی نیت کرتے پھریں۔ اس کے باوجود آپ نے نیت نہیں کی، بھوکے رہیں شام تک، کچھ بھی نہیں ملا، روزہ نہیں ہوا۔ روزہ عادات، نیت عادات کو عبادات میں تبدیل کر دیتی ہے، نیت رسوم و رواج کو عادات میں تبدیل کر دیتی ہے۔ نیت کا کمال دیکھیں، نیت رسوم و رواج کو عادات کو رسوم و رواج کو عبادات میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ایک سنت طریقے پر آپ عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جو ارادہ ہے وہ سنت پر عمل کرنے کا نہیں ہے، آپ کے معاشرے کا چلن ایسا، کلچر ایسا ہے، تو آپ اپنے کلچر پر عمل کر رہے ہیں۔ قبائل میں چلے جائیں، وہ لوگ پینٹ شرٹ نہیں پہنتے۔ اب ایک کہ میں اس لیے نہیں پہنتا ہوں کہ میں تو ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے سطر کی خوب حفاظت کی، اچھی بات ہے۔ سطر ایسا ہونا چاہیے نہ صرف جن اعضاء کو چھپانا ہے وہ چھپے، بلکہ ان کی بناوٹ بھی نظر نہ آئے۔ آئیڈیل لباس یہ ہوتا ہے، اس لیے پاکستانیوں کی جو شلوار قمیض ہے وہ دنیا کا بہترین آئیڈیل لباس ہے، بلکہ عربوں کے لباس سے بھی اچھا لباس ہے۔ سن لیں آپ، پاکستانیوں کا لباس عربوں کے لباس سے بھی اچھا لباس ہے۔ یہ عربوں کے آج کا لباس تو انہوں نے رومیوں سے لیا ہوا ہے۔ دیکھیں ہماری بالکل شلوار قمیض کرتا، ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو جسم کو جن اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے اس کی بناوٹ کا بھی پتہ نہیں چلتا اس میں۔ وہ جبہ پہن کے تو بندہ عورتوں کی چال چل پڑتا ہے، لڑائی کی نوبت ہے لڑ بھی نہیں سکتا، وہ تو بالکل ایسے ہی جیسے ہاتھ میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یا یہ کہ پورے جبے کو آپ اوپر لے آئیں پھر اس کے بعد آپ کبڈی کھیلنی شروع کر دیں۔ تو آئیڈیل لباس تو ہم پاکستانیوں کا ہمیں قدر ہی نہیں آتی، لیکن ہم ہمیشہ رال ٹپکاتے ہیں دوسروں کی چیزوں کے اوپر۔ یہ ہماری بڑی گندی عادت ہے۔ جتنی مرضی اچھی چیز بنی ہو، میڈ ان پاکستان لکھا ہو تو تیور آ جائیں گے، جتنی بری چیز ہو چاہے یہاں سے بن کے باہر گئی ہو، کہاں سے چیز دیکھی، جرمن کی، لنڈن کی، وہی پاکستان کی بنی ہوئی چیز ماشاءاللہ باہر سے خرید کے یہاں آ رہے ہوں گے، زیادہ پھر لنڈے سے خرید لیں گے، انکل لندن سے لائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بات کس پہ ہو رہی تھی؟ نیت کی برکات پہ۔ نیت ایسی ہے، رسوم و رواج اگر درست ہیں اور وہ نبی کی سنت کے مطابق ہے، وہاں آپ نیت کر لیں گے تو نبی کی سنت ادا ہو رہی ہو، وہاں نبی کی سنت ادا ہو رہی ہو۔ نیت سے عبادات سے الگ ہو جاتی ہیں۔ نیت ہی بتاتی ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نیت بتاتی ہے کہ آپ ویسے بھوکے ہیں یا آپ روزے سے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، تبلیغی حضرات بڑی اچھی بات کرتے ہیں، ملی تو روزی، نہ ملی تو روزہ،
ملی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی سیرت یہ، گھر پہ تشریف لاتے تھے، کچھ کھانے کو تھا ہے نہیں تو اچھا پھر میرا روزہ ہے، نیت کر لی روزے، ملی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ یہ نیت ہی روزہ بنا دیتی ہے، اور نیت ہی معبود کو معبود سے جدا کر دیتی ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ ہی کی کر رہے ہیں یا کسی اور کی کر رہے ہیں، یہ نیت بتا دیتی ہے۔ نیت معبود کو معبود سے جدا کر دیتی ہے۔ آپ کس کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ آپ کس کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھتے ہیں؟ آپ کی نیت کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو تخت سلطنت پہ کون بٹھا سکتا ہے، کس نے بٹھایا ہے، تخت دار پہ کون چڑھا سکتا ہے، آپ کو منصب کس نے دیا ہے، آپ کو اختیارات کس نے دیے، آپ کو ذہانت اور وزڈم کس نے دی ہے، آپ کو دولت، اختیارات اور قوت کی یہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اندر کی چیز بتا دیتی ہے۔ آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو کس کے سامنے پھیلا رہے ہیں؟ نیت بتا دیتی ہے کہ آپ معبود کسے سمجھتے ہیں۔ سال ہو جاتا ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں، بچہ نہیں ہوتا، اللہ کے پاس جانے کے بجائے کسی اور کے در پہ چلے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیت بتا دیتی ہے نا، یہ نیت کا بودا پن بتا دیتا ہے ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ علاج ایک الگ چیز ہے، میڈیکل کی طرف جانا الگ چیز ہے، بالکل جائز ہے، سنت ہے دوائی استعمال کرنا، دوا کی طرف جانا، لیکن کسی انسان کو تقدیر کا مالک سمجھنا کہ مجھے یہ بیٹا دے دے گا، یہ بیٹی دے دے گا، یہ ڈنڈا مارے گا تو میں وزیر اعظم بنوں گا، یہ ڈنڈا نہیں مارے گا تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ ہمارے ہاں تو ایسے لوگ وزیر اعظم بنتے رہے ہیں ڈنڈے کھا کھا کے۔ یہ نیت بتا دیتی ہے، نیت معبود کو معبود سے جدا کر دیتی ہے۔ یہ نیت بتا دیتی ہے کہ آپ کی توحید میں شرک ہے کہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، نیت میں بڑی برکات ہیں۔ نام توحید کا لیتے ہیں، سارا شرک ہمارے اندر بھرا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولیں۔ ہم نے کس کو رازق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا سمجھا ہوا ہے؟ اپنی نیتوں کو ٹٹولیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ داتا کا معنی سخی کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، نہیں جی وہ سخی ہے، آپ کہتے ہیں سخی، اچھی بات ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان سے جا کر پوچھیں، وہ تو بیٹا مانگنے آتے ہیں، وہ تو جوئے میں جیتنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں جو شرک کرتے ہیں وہ مطلب کیا لیتے ہیں۔ معاشرے کو دیکھنا پڑتا ہے، ان جاہلوں کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، انہیں بتانا پڑتا ہے عزت ذلت کا مالک کون ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ ان کی نیت کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ نیت کی مثال تو بیج کی ہے، بیج کی ہے۔ نیت کا بیج بویا جاتا ہے، عمل کی کونپل نکلتی ہے، تناور درخت بن جاتا ہے، پھر آپ اس عمل شجر کی آبیاری کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا پھل سامنے آتا ہے۔ اب پھل کیا ہوگا؟ پھل جو سامنے آ رہا ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے آ رہا ہے۔ آپ نے بیج بویا اور اس کی آبیاری کی ہے۔ بیج نہ بوئیں پھر بھی پھل نہیں، بیج بو کے آبیاری نہ کریں پھر بھی پھل نہیں۔ بیج بھی بونا ہے، آبیاری بھی کرنی ہے، اس کے بعد پھل لانا ہے، بس۔ اب پھل کیسا ہوگا؟ جیسا بیج ہوگا۔ پھل کیسا ہوگا؟ جس طرح آپ نے بیج کی آبیاری کی ہے۔ تو نیت اور عمل ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن مرکزی حیثیت نیت کی ہے، مرکزی حیثیت بیج کی ہے۔ آپ جیسا بیج بوئیں گے اور اس بیج کی جیسی آبیاری کریں گے ویسے ہی پھل سامنے آئے گا۔ بس آپ کی اور میری نیت کیسی تھی، اس نیت کے بعد جو عمل تھا، اس عمل کا ہم نے خیال کتنا کیا ہے، اس کی آبیاری کتنی کی ہے، بس جو اللہ کے پاس جو اس کا پھل ملے گا اسی حساب سے ملے گا۔ نیت بڑی کمال کی ہے اور اس کی آبیاری بھی ماشاءاللہ کمال کی ہے، وہ کونپل نکلتے ہوئے تناور درخت بن جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں جو پھل ہوگا وہ بڑا میٹھا، خوش ذائقہ ہر لحاظ سے ہوگا، لیکن اگر وہ بیج زہریلا ہے اور اس کی جو آبیاری ہے وہ بھی بڑی زہریلی ہوئی ہے، جو اس کا پھل ملے گا وہ بھی انتہائی کڑوا زہریلا ہوگا اور وہ سیدھے جہنم پہنچا کے رہے گا، اور جہنم میں بھی شجر زقوم کھانے کو ملے گا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیت کی مثال تو بیج کی ہے، بس جیسا بیج اس کی آبیاری جیسی وہ پھل ایسا۔ اچھا بیج اچھا نتیجہ، برا بیج برا نتیجہ، اچھی نیت اچھا نتیجہ، بری نیت برا نتیجہ۔ پھر سوال یہ بیج کون بوتا ہے، اس کی آبیاری کون کرتا ہے؟ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے نا، جو کر سکتے ہیں بڑی اچھی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ گارڈننگ گھر میں ہونی چاہیے،
یہ جو سبزیوں کے ریٹ اتنے بڑے ہیں، اس میں ہمارے خواتین کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ 5 مرلے کے گھر میں بھی خواتین اپنی سبزی خود اگا سکتی ہیں، لیکن آج کی خواتین بڑی چوڑ ہو چکی ہیں، یہ تو مشین سے ہی چاہتی ہیں کہ پھلکا نکل کے باہر آئے ان کے ہاتھ میں۔ اماں فاطمہ تو، حضرت فاطمہ تو اتنی محنت کرتی تھی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے نبی کی بیوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سب سے آخری اور چوتھی اور پیاری بیٹی، چھالے پڑ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے تو کبھی نہیں کہا کہ میری بیٹی تیرے خاوند کا تجھ پر اتنا حق نہیں کہ تیرے ہاتھ پہ چھالے پڑ جائیں۔ بدلے میں تسبیحات دے دی۔ غلام لینے آئی، کنیز لینے آئی، کہا نہیں، تسبیحات لے لو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آج ہم اپنے بچی کو کیا سکھا کے بھیجتے ہیں گھر میں؟ خبردار کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا، تو اونچے گھر سے آئی ہوئی ہے، کوئی تمہیں نوکرانی بنانے کی کوشش کرے ہمیں بتا دینا، ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔ پھر ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے، ماشاءاللہ لوٹ کے واپس آ جاتی ہے۔ آج تو ہر چیز میں تربیت ہی الٹی ہو چکی ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ ساری بات ہم نیت پر کر رہے تھے، نیت کے بیج پہ کر رہے تھے۔ آگے کس پہ بات ہو رہی تھی؟ نیت، بیج کون بوئے گا، اس کی آبیاری کون کرے گا؟ جس کے پاس نالج ہوگا، علم ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ تو نیت کون کرے گا؟ نیت کی پھر آبیاری کون کرے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا۔ اس کا مطلب عمل سے پہلے نیت ہے، لیکن نیت سے بھی پہلے کیا ہے؟ علم ہے۔ تو جو بنیاد ہوتی ہے اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ تو عمل کی بنیاد نیت ہے، لہٰذا نیت کا درجہ عمل سے بڑا، اور نیت کی بنیاد کیا ہے؟ علم ہے، لہٰذا علم کا درجہ نیت سے بھی بڑھ کر ہے۔ علم، نیت، عمل، یہ ترتیب ہے۔ آپ نے نیت کرنی ہے، آپ نے اس نیت کے مطابق اس عمل کی آبیاری کرنی ہے، آپ کو پہلے علم لینا پڑے گا۔ گوگل کو کلک نہیں کرنا پڑے گا، علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا دین کے بارے میں۔ آپ سارے مسائل گوگل کلک کرتے ہیں، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، کان میں درد ہے، گوگل کلک کر کے نسخہ لے کے جا کے میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں، دنیا آپ کو کیا کہے گی؟ لیکن وہی دنیا دین کی ضرورت پڑ جائے، گوگل کلک کر لیں تو دنیا آپ کو کیا کہے گی؟ معاشرے کی روش میں کتنا فرق ہے، 180 درجے کا فرق ہے، 180 درجے کا فرق ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ہر چیز گوگل پہ کلک کر کے مل جائے، آپ نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے دین کلک کر کے مل جائے، باقی ساری چیزیں تو آپ مشورے سے کرتے ہیں، اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ نیت کی بڑی برکات ہیں، اور نیت کے فوائد کا علم ہو جائے تو بندہ اچھی نیت پر اتر آتا ہے، اور نیت کے فوائد کا علم نہ ہو بندہ اچھی نیت کے قریب بھی نہیں جاتا۔ یہ بھی یاد رکھیں، بندے کو پتا ہو کہ میں نے نیت کرنی ہے اور اس نیت کا مجھے بہت صلہ ملے گا، وہ اپنا مال بھی کھپا لیتا، اپنی جان بھی کھپانے کے لیے تیار ہو جاتا، سب کچھ لٹا کے بھی اس کو فائدہ نظر آتا ہے۔ اور اگر بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کی نیت کے لیے کیا اجر و ثواب ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو اس کو 10 روپے دیتے ہوئے بھی اللہ کے راستے میں موت نظر آتی ہے۔ خسروں کو لاکھوں کی ویل دے گا، انڈیا سے وہ بڑے بڑے، کیا نام ہے، اب میں غیر پارلیمانی لفظ استعمال نہیں کروں گا، اداکاروں کو، غیر پارلیمانی بھی نہیں، وہ تو حقیقی لفظ ہے جو ان کے لیے ہی بنا ہوا ہے، لیکن وہ استعمال نہیں کرتا آپ، ٹھیک ہے؟ بلائیں گے جی، میرے ہمسائے نے تو پاکستانیوں کو بلایا تھا، میں انڈین کو کیوں نہ بلاؤں؟ وہ ذرا کوئی زیادہ ہی ایڈوانس ہے، زیادہ ہی کھلے ڈولے ہیں، اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے راستے میں 10 روپے دیتے ہوئے موت نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس کو نیت کا پتہ ہی نہیں ہے، نیت کا استحضار ہی نہیں ہے، نیت اور عمل کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہو کہ فقیر کے ہاتھ میں جب میں پیسے دوں گا، وہ پہلے فقیر کے ہاتھ میں وہ پیسے نہیں جاتے، وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتے ہیں، پھر فقیر کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ تو بتائیں اب دینے والے کو زیادہ مزہ آئے گا یا لینے والے کو؟ دینے والے کو ہے سامنے فقیر کا ہاتھ، لیکن اسے یقین ہے یہ فقیر کے ہاتھ سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دینا کتنا آسان ہو جاتا ہے، کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب قربانی کے دن آ رہے ہیں، یہ نہ دیکھیے ہمسائے نے اتنا بڑا بکرا خریدا آپ پریشان ہو جائے، کیا کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا بچہ پیچھے پڑ گیا، نہیں بابا جان میں نے تو اتنا بڑا بکرا لینا ہے، سمجھ آئی بات؟ کل میرے بچے نے کہا جی، میرے وہ ساتھی کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟
یہ آپ کے بابا بڑے کنجوس ہیں، ابھی تک آپ نے کوئی بکرا شکرا ہی نہیں لی، اس قسم کی بات. تو میں نے بچے کو یہی کہا، میں نے کہا کہہ دو ہاں اچھا کرتے بابا، اچھا کرتے ہیں. میں کہا بعد میں اس کو سمجھا دوں گا. میں کہا بابا اچھا ہی کرتے ہیں، جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. یعنی بچوں میں یہ مقابلہ آ جاتا ہے نا، ان بچوں کے اس تقابل کو دیکھ کر والدین بھی پریشان ہو جاتے. اچھا نہیں بچہ تو کمپلیکس کا شکار ہو رہا ہے، اچھا جب بڑا بکرا لاؤ. کمپلیکس کے شکار سے بچانے کے لیے بڑا بکرا لا رہے، بس وہ کیا ہے، وہ آپ گوشت کھا رہے، قربانی تو نہیں ہوئی نا بھائی. خدا کا خوف کریں. آپ نے تو کمپلیکس سے بچانے کے لیے بکرا لے آیا، اس سے تو اچھا آپ بکروٹا لے آتے ہیں، اللہ کے لیے تو لے آتے ہیں. ان چیزوں سے باہر نکلیں. آپ کو پتا ہے آپ بکرا لا رہے ہیں، آپ اس کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں، وہ جو خون ہے وہ پہلے زمین پر گرتا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. تو آپ کو بکرا لیتے ہوئے کتنا مزہ آئے گا، کتنی حلاوت محسوس ہوگی، کتنا ٹیسٹ ملے گا. کس طرح آپ اپنی ضروریات کو ادھر ادھر کرتے ہوئے مینیج کرتے ہوئے بکرا لیں گے. پھر مولوی صاحب سے آ کر فتویٰ نہیں پوچھیں گے، مولوی صاحب میری یہ ضرورتیں مجھ پر قربانی واجب ہے کہ نہیں. کبھی مولوی صاحب سے فتویٰ پوچھا ہے، مولوی صاحب میری یہ ضرورتیں ہیں، میں شادی پہ اتنا خرچ کروں کہ نہیں، صرف مسجد میں 2 بول کے نکاح نہ پڑھا دوں. لیکن مولوی صاحب بھی کاروباری ہو چکا ہے، وہ شخصیات کو دیکھ کر نکاح کے پیسے لیتا ہے. موٹی اسامی ہے تو وہ 50,000 لاکھ روپے 75,000 ایسے، اور اس سے بھی بڑی موٹی اسامی ہے تو اور بھی بڑے لاکھوں روپے دیتا ہے. کوئی غریب مالا ہے تو 5-10 ہزار تو کہیں گئے نہیں مولوی صاحب کے. مولوی صاحب بھی نکاح پہ کاروبار پہ آ چکا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایسے مولوی کی اولاد مولوی نہیں بنے گی، وہ تو کچھ اور ہی بنے گی. وہ کہے گی میں کلر کی اچھا ہوں پھر اس سے، جو مولوی بن کے بھی ایسے ہی کام کرتا ہے. میں اس کو یہ نہیں کہتا ہوں یہ ناجائز ہے، لیکن علماء کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. میں نے اپنے والد مرحوم کو ایک دفعہ کہا، اللہ میرے والد صاحب کو جزائے خیر دے، ان کی محنت کا صلہ ہے کہ آج میں یہاں موجود ہوں اللہ کی رحمت کے بعد. میں نے کہا میں نے آپ میں غیرت نہ دیکھی ہوتی، گھر کے اندر میں نے آپ میں دین نہ دیکھا ہوتا، آپ میں غیرت نہ دیکھی ہوتی، میں کبھی بھی اس لائن پہ نہ آتا. اولاد سب سے پہلے تاثر اپنے ماں باپ سے لیتی ہے. وہ کہے نہ کہے اولاد ہی، ماں باپ ہی اولاد کی ہیرو ہوتے ہیں اصل میں، تحت شعور کے اندر، سب کانشیس کے اندر. نیتوں کو ٹھیک کریں. قربانی کے دن آ رہے ہیں، ہمسائے کے بکرے کو نہ دیکھیں، بس نبی کی سنت کو دیکھیں. نبی علیہ السلام نے مدینے میں 10 سال گزارے، کوئی ایسا سال نہیں تھا جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو. کوئی ایسا سال نہیں تھا جس میں آپ نے قربانی، اور آپ نے خسی جانور کی قربانی کی ہے. اس لیے خسی جانور کی قربانی افضل ہے. باقی بدبودار جانور کی کرنی تو آپ کی مرضی، وہ بھی جائز ہے. وصلی اللہ وسلم.